19ویں صدی کے دوسرے نصف مسلمانوں کا سیاست اور سیاسی تنظیم کی جانب کیا رجحان تھا، اس کا اندازہ محض چند افراد کو سامنے رکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے اہم شخصیت سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان 1857 کے انقلاب کے بذات خود عینی شاہد تھے اور وہ مسلمانوں کی نفسیاتی اور معاشی صورتحال سے بھی خوب واقف تھے۔ انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ مستقبل کا لائحہ عمل تیار کیا۔ مسلمانوں نے ایک اصول کے تحت مغربی تعلیم سے دوری اختیار کی، جس کے نتیجے میں ناکامیاں اور محرومیاں ان کا مقدر بنی۔ دوسری جانب ہندوؤں نے بدلتے ہوئے حالات کو سمجھ کر خود کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ نئے حکمرانوں کے ماتحت تعلیمی اور اقتصادی مواقع سے خوب فائدے اٹھائے۔ سر سید احمد خان ان حالات میں مسلمانوں کے دل سے مغربی تعلیم سے متعلق جو تعصب تھا، نفرت تھا، اسے دور کرنے میں دن رات ایک ہی ہوئے تھے۔ 1877 میں اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کا قیام اس سمت پہلا تعمیری اور مثبت قدم تھا۔ جلد اس کالج نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو زبردست انداز میں متاثر کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر اینگلو مومڈن ایجوکیشنل کانگریس جو سر سید نے 1886 میں قائم کی تھی، نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دانشورانہ فورم مہیا کیا جس سے وہ مغربی تعلیم اور سماجی اصلاحات کے فروغ کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ ایسی ہی ایک تنظیم نواب عبداللطیف نے 1865 میں مومڈن لٹریری سوسائٹی کے نام سے قائم کی تھی، مگر اس کا زیادہ تر اثر بنگال ہی تک محدود رہا۔ سر سید احمد خان سیاسی تنظیم سازی کے حوالے سے جن نظریات کے حامل تھے، اس پر ان کی اس خواہش کا بہت اثر تھا کہ مسلمانوں کے تعلقات نئے حکمرانوں کے ساتھ بہتر اور خوشگوار ہو جائیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک میگزین لائل مومڈن آف انڈیا بھی جاری کیا۔ وہ مسلمانوں کے کسی بھی سیاسی قدم جسے برطانوی حکومت ان کے ارادوں کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، بہت زیادہ حساس اور سنجیدہ رہے۔ وہ اس قدر بے چین تھے کہ انہوں نے 1877 میں سید امیر علی کو نیشنل مومڈن ایسوسی ایشن کے قیام میں مکمل معاونت فراہم کی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی۔ سر سید احمد خان ہی تھے جو ان کے مقابلے میں سب کے سامنے آئے۔ سر سید نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا کانگریس کی سرگرمیوں میں حصہ لینا برطانوی حکومت کا مسلمانوں پر سے اعتماد کے خاتمے کا سبب بنے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 1857 کی بغاوت کے مقابلے میں زیادہ تباہ کن اثرات مرتب کرے۔ سر سید بہت سی دوسری وجوہات کے باعث بھی کانگریس کے مخالف رہے، جن میں وہ مطالبات بھی شامل تھے جو وہ برطانوی حکومت کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ گورنمنٹ سروسز کے لیے مسابقتی امتحانات کے نظام کے تحت کانگریس جو مطالبات پیش کر رہی تھی، اس کو سامنے رکھ کر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنے حق کے مطابق اپنا جائز حصہ وصول کر سکیں، کیونکہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ کانگریس جس نمائندہ حکومت کے تعارف اور توسیع کا مطالبہ کر رہی تھی، سر سید احمد خان کے نزدیک وہ اس آبادی کے لیے موزوں تھا جو یکسانیت اور ہم آہنگی کی نعمت سے مالا مال ہو، جبکہ ہندوستان ایسی یکسانیت اور ہم آہنگی سے یکسر محروم ہے۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار انہوں نے پہلے بھی کیا۔ جنوری 1883 میں شاہی قانون ساز کونسل میں لوکل سیلف گورنمنٹ بل کی پیشی کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے نظام کی نمائندگی کے تحت بڑی کمیونٹی یا برادری چھوٹی کمیونٹی یا برادری کے مفادات کو یکسر مسترد یا منسوخ کر دے گی۔ ان حالات میں انہوں نے اپنی کمیونٹی کو عمومی طور پر سیاسی تحریک
اور بطور خاص کانگریس کی سرگرمیوں سے دور رہنے کی تاکید کی اور مشورہ دیا کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے برطانوی حکومت پر ہی انحصار کریں اور انتظامیہ میں مؤثر نمائندگی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ سر سید نے کانگریس کی مخالفت زبانی ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کانگریس کے اثر کو کم کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ نشر و اشاعت سے بھی کام لیا۔ اس سلسلے میں ان کی پہلی کاوش 1888 میں نان کمیونل آرگنائزیشن دی یونائٹڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن تھی، جس کا مقصد برطانوی حکومت اور پارلیمنٹ کو تمام کمیونٹی کی جانب سے یا مختلف کمیونٹی کی جانب سے کانگریس اور اس کے مطالبات کی مخالفت کو اخبارات اور رسائل کے ذریعے باخبر رکھنا تھا۔ مذہب کے غلبے کے حامی شدت پسند ہندوؤں کی سرگرمیاں اور 1890 کی شروعات آغاز میں ہی فرقہ وارانہ فسادات نے سر سید احمد خان کو اس جانب راغب کیا کہ وہ خالصتاً مسلمان کی ایک ایسی آرگنائزیشن بنائے جو انہوں نے بنائی۔ 30 دسمبر 1893 میں محمدن اینگلو اورینٹل ڈیفنس ایسوسی ایشن آف اپر انڈیا اس کی بنیاد رکھی۔ اس کا سب سے اہم مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، ان کے درمیان پھیلے ہوئے انتشار کا خاتمہ، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو۔ اس کے لیے وہی طریقے اپنائے گئے جو پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کے لیے اپنائے گئے تھے۔ عوامی جلسوں کا انعقاد صراحتاً ممنوع تھا۔ دفاعی ایسوسی ایشن کے لیے پیش کردہ سرگرمی کے محدود دائرہ کار کے سبب ادارے کی مضبوطی کے لیے مناسب بنیاد نہ رکھی جا سکی اور اس کے لیے کوئی مسودہ بھی ترتیب نہ دیا گیا تھا۔ سب سے مثبت پیش رفت سید امیر علی کی نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کی جانب سے سامنے آئی۔ اس ایسوسی ایشن کا مقصد انڈیا میں بسنے والے مختلف گروہوں کے درمیان مذہبی اور سیاسی ہم آہنگی تھی اور ان کی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا اور ان کی سیاسی تربیت کے لیے مدد فراہم کرنا تھا۔ غیر مسلم بھی اس ایسوسی ایشن کی رکنیت حاصل کر سکتے تھے اور پابند نہیں تھے، اس بات کے پابند نہیں تھے کہ وہ ہر ایشو پر مسلمان ہی کو ووٹ دیں۔